میرے آقا نے دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے میرے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ مجھے عزت ملی اسلام کی وجہ سے، آپ کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، سب کو عزت ملی اسلام کی وجہ سے، لیکن عمر وہ ہے جس کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی ہے، جس کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی۔ میرے آقا نے دعا فرمائی، ابھی عمر نے اسلام قبول نہیں کیا، اسی دوران ابو جہل نے ایک میٹنگ منعقد کی، اس میں فیصلہ کیا گیا کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرے گا۔ عمر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں قتل کروں گا۔ کہا تیری ڈیوٹی ہے، تو نے نبی کو قتل کرنا ہے۔ عمر بڑے غصے کے عالم میں گر آئے، پوری رات تلوار تیز کرتے رہے، صبح ہوئی بڑے غصے کے عالم میں حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ اسی دوران رستے میں نبی کے صحابی مل گئے، نبی کے صحابی ملے، کہنے لگے عمر بڑے غصے کے عالم میں جا رہے ہو، خیر تو ہے نا؟ عمر غصے میں کہنے لگے ہٹ جا میرے رستے سے، آج تیرے نبی کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، عمر کہنے لگے تیرے نبی کا نعوذ باللہ نام مٹانے جا رہا ہوں، کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ وہ نبی کے صحابی مسکرائے اور آپ نے فرمایا عمر میرے نبی کو بعد میں قتل کرنا، پہلے گھر جا کر اپنی بہن کی خبر لے لے، اپنے بہنوئی کی خبر لے لے۔ عمر نے کہا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا یہ سن لے، نبی کو قتل کرنے جا رہا ہے، اپنے گھر کی تو خبر لے لے، تیری بہن بھی میرے نبی کی غلام بن چکی ہے، تیرا بہنوئی بھی مصطفیٰ کا غلام بن چکا ہے، تیری بہن بھی میرے مصطفیٰ کی غلام بن گئی، تیرا بہنوئی بھی نبی کا کلمہ پڑھ کے غلام رسول بن گیا۔ یہ ہے حضور کی نسبت۔ اچھا، عمر کو بڑا غصہ آیا، آپ نے فرمایا نبی کو تو بعد میں قتل کروں گا، پہلے گھر کی خبر لے لوں، کیا اس کی بات واقعی سچی ہے کہ نہیں؟ دوڑے دوڑے عمر گئے بڑے غصے کے عالم میں، ہاتھ میں تلوار ہے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، قرآن کی آواز آ رہی ہے، قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے اور گویا سورہ طٰہٰ پڑھ کے اعلان کر رہے تھے طٰہٰ دی شان والیا عرشاں تے جان والیا، طٰہٰ دی شان والیا عرشاں تے جان والیا، شان تیری بلے بلے رب دی درود کلے، دشمناں دے پیراں تھلے چادراں بچھان والیا عرشاں تے جان والیا۔ حضرت عمر فاروق آپ دروازے پہ دستک دی، اندر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، بہن نے ڈر کر دروازہ کھولا، قرآن کا نسخہ چھپا دیا۔ عمر بڑے غصے کے عالم میں اندر داخل ہوئے، آپ نے فرمایا آپ نے کہا کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن کہنے لگی عمر یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا مجھے آواز آ گئی ہے، مجھے بتا دے تو کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن کہنے لگی اگر یہ بات ہے تو سن لے، میں اللہ کا قرآن پڑھ رہی تھی۔ میں کیا کر رہی تھی؟ اللہ کا قرآن پڑھ رہی تھی۔ عمر اور غصے میں آ گئے، کہا کیا وجہ ہے، کیوں قرآن پڑھ رہی تھی؟ کہا پھر سن لے، میں قرآن والے پر ایمان لا چکی ہوں،
میں قرآن والے کی غلام بن چکی ہوں، میں قرآن والے پر ایمان لا چکی ہوں۔ عمر غصے میں آ گئے، اسی دوران بہنوئی سامنے آ گیا، وہ بھی کہنے لگے میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہنوئی کو جب مارنا شروع کیا، بہن آگے آ گئی، عمر نے بہن کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ دونوں لہو لہان زخمی حالت میں زمین پر گر گئے۔ تھوڑی دیر گزری، عمر مار مار کے تھک گئے۔ جب تھک گئے، تھک کر بیٹھے اور بیٹھ کے کہنے لگے میری بہن جو تو پڑھ رہی تھی مجھے بھی لا کر دکھا، جو تو پڑھ رہی تھی مجھے بھی لا کر دکھا۔ بہن کہنے لگی پہلے پاک ہونا پڑے گا، پہلے غسل کرنا پڑے گا، کپڑے پاک پہننے پڑیں گے، پھر قرآن دوں گی۔ اسی دوران میرے آقا کی دعا کا اثر کیونکہ شروع ہو چکا تھا، دعا قبول ہو چکی تھی، عمر کے دل پر قرآن کا اثر ہو گیا۔ عمر نے فرمایا بہن مجھے قرآن لا کر دے۔ بہن گئی، بہن نے کہا پہلے غسل کرو، کپڑے پہنو۔ عمر غسل کر کے پاک کپڑے پہن کے آ گئے۔ بہن نے قرآن کا وہ نسخہ لایا اور عمر کے سامنے کر دیا۔ حضرت عمر قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، ساتھ روتے جا رہے ہیں۔ بہن کہنے لگی عمر مارا ہمیں ہے، رو خود رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ عمر کا جواب سنو، کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا، میرے نبی کے غلاموں کی بڑی تعداد موجود ہے، ہاتھ اٹھا کر سب نے سبحان اللہ بولنا ہے۔ عمر نے فرمایا بہن رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ قرآن اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، تو جس پہ نازل ہوا ہے وہ محمد کتنا پیارا ہوگا۔ عمر نے فرمایا وہ مصطفیٰ کتنے پیارے ہوں گے، مجھے ان کی بارگاہ میں لے چلو، میں ان کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہن عمر کو نبی کی بارگاہ میں لائی۔ جب صحابہ نے عمر کو دیکھا انہوں نے سوچا پتہ نہیں عمر کس ارادے سے آ رہا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے۔ فرمایا دیکھو کس ارادے سے آ رہا ہے، سر جھکا ہوا ہے یا سر اٹھا ہوا ہے؟ دیکھا گیا جناب تلوار نیام کے اندر سر جھکا ہوا ہے، عمر آ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا غلامو مبارک ہو، اللہ نے میری دعا قبول فرما لی ہے۔ گویا فرمایا او مبارک ہو تمہیں یارو، عمر ابن خطاب آیا۔ مبارک ہو تمہیں یارو، عمر ابن خطاب آیا۔ مبارک ہو تمہیں یارو، عمر ابن خطاب آیا۔ جو مانگی تھی دعائیں ان دعاؤں کا جواب آیا۔ یہ آتا ہے تو آنے دو، بچھا دو پلکیں راہوں میں۔ یہ آتا ہے تو آنے دو، بچھا دو پلکیں راہوں میں۔ یہ آنے کو خود نہیں آیا، یہ رب کا بن کے انتخاب آیا۔ عمر ابن خطاب آیا۔ عمر نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں؟ کیونکہ صحابہ کرام چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، چھپ چھپ کے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا بے شک حق پر ہیں۔ یا رسول اللہ پھر چھپ چھپ کے نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ ابھی مسلمان تھوڑے ہیں، جب زیادہ ہوں گے تو اعلانیہ پڑھیں گے تاکہ کافر کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ عرض کی یا رسول اللہ اب عمر آپ کا غلام بن گیا ہے، آپ کا غلام بن گیا، اجازت دیں۔ میرے آقا نے اجازت دی۔ عمر تمام صحابہ کو لے کر کعبے کے صحن میں آ گئے، تلوار لے آئی اور تلوار لے آ کر اعلان فرمایا
اے کافرو سن لو عمر کا اعلان، اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، کسی نے اپنے بچے کو یتیم کرنا ہے، کسی نے اپنے ماں باپ کو محروم کرنا ہے، تو پھر عمر کے سامنے آ جائے۔ آج عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، آج صحابہ چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے، آج سارے صحابہ کعبے کے صحن میں اعلانیہ نماز پڑھیں گے۔